ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، ایک دعا میرے لیے کیجئے۔ حضور نے فرمایا، بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دعا کرو اللہ مجھے بہت مال عطا کرے، اللہ مجھے بہت زیادہ مال عطا کرے۔ حضور فرمایا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا مال ہو اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، وہ زیادہ مال سے اچھا نہیں جس کے بعد تم شکر ادا کرنا بھی بھول جاؤ؟ تو حضرت ثعلبہ نے دوبارہ کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال عطا کرے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا، یار مجھے دیکھ، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ چاندی کے پہاڑ چلیں، لیکن کیا تو نہیں چاہتا کہ تو زندگی اپنے نبی کی طرح گزارے؟ میں یہ طاقت رکھنے کے باوجود کوئی مال نہیں رکھا ہوا، تو کیا تو نہیں پسند کرتا کہ تیری زندگی تیرے نبی جیسی گزرے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر اللہ مجھے مال دے تو میں اللہ کی راستے میں بہت خرچ کروں گا، میں غریبوں کو بہت زیادہ دیا کروں گا، میں جو بندہ بھی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا میں مال کے ذریعے اس کی مصیبتیں دور کروں گا، میں بڑے اچھے کام کروں گا، بس آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے۔ جب انہوں نے تیسری بار یہ بات عرض کی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب جب حضور ہاتھ اٹھا لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ ثعلبہ کو بہت مال عطا فرما، پھر اللہ نے اتنا مال دیا کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ وہاں سے بکریاں لے کے تھوڑی دور چلے گئے۔ پھر اللہ نے اتنا دیا کہ وہ صرف ظہر اور عصر مسجد میں پڑھنے آیا کرتے تھے، اور فجر، مغرب، عشاء یہ مال میں گزر جایا کرتی تھی۔ کچھ وقت گزرا، اللہ نے اور اتنا زیادہ عطا کیا کہ انہیں تھوڑا اور دور جانا پڑا، اور دن میں وہ ایک نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہ آتے، صرف جمعۃ المبارک پڑھنے مسجد میں آتے۔ اب ادھر حضور کی دعا تھی، کچھ وقت گزرا، پھر اور اتنا زیادہ عطا ہوا کہ وہ جمعہ پڑھنا بھی بھول گئے اور جمعہ کا جمعہ بھی مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یار وہ ثعلبہ کدھر گیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ نماز کے لیے، دین کے لیے، جمعہ کے لیے وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت مالدار اور بڑا آدمی بن گیا ہے۔ ابھی حضور یہ بات کر رہے تھے کہ آیت آ گئی قرآن کی کہ مسلمان اپنی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکہ لکھ کے ایک صحابی کو دیا، فرمایا یہ میرا رکہ ثعلبہ کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جتنا مال ہے اس حساب سے زکوٰۃ دے دو۔ جب اس نے دیکھا نا، پھر مال کی محبت اتنی غالب تھی کہ نبی کی ذات بھی نظر نہ آئے، پھر اس نے دین بھی نظر نہ آنے دیا، پھر اس مال کی محبت نے شریعت بھی نہ نظر آنے دی، اور کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو زبردستی ہے، یہ کیسا طریقہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مال ہے اتنا بیچ میں سے مجھے دو، یہ تو زیادتی ہے۔ تو وہ صحابہ، ساتھ ہی ایک قبیلہ تھا بنو سلیم، ایک شخص بنو سلیم کا رہنے والا تھا، وہ دوسرا، حضور نے کہا تھا ثعلبہ کے بعد اس کی طرف جانا، وہ جب دوسرے شخص کی طرف گئے تو اسے کہا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کچھ مال دو۔ اس کے پاس مال تھوڑا تھا، اس نے اپنے اونٹ سارے اکٹھے کیے، ان میں سے جو زبردست اور پیارے اونٹ تھے وہ باہر نکالے اور کہا یہ میری طرف سے اللہ کے رسول کو پیش کر دینا۔ اب صحابہ کہنے لگے، یار بات یہ ہے کہ تم پہ ضروری نہیں تم اچھے دو، دوسرے اونٹ دے دو، یہ تم رکھ لو۔ کہا جب چیز نبی کو دینی ہے تو پھر ہلکی چیز کیوں دیں، جب دین میں دے رہے ہیں تو پھر ادنا چیز کیوں دیں۔ اب ہمارے معاشرے میں پتہ کیا چلتا ہے، جو نوٹ دکاندار نہ لے وہ ہم مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پیسے اکٹھے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات جانتے ہیں، شریف صاحب دیکھتے رہتے ہیں، اب حضرت صاحب شریعت کیا کہتی ہے، ادھر کیا کریں، یہ نوٹ لگنا بھی نہیں اور مسجد میں بھی آ گیا ہے۔ اس نے کہا جب دین میں دینا ہے تو پھر ہلکی چیز کیوں دے۔ جب صحابہ نے اس کا مال لیا تو ثعلبہ نے کہا تھا بھلا اس سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب اس نے مال دے دیا تو وہ پھر آئے، انہوں نے کہا یہ مال اس نے دے دیا ہے۔ اس نے پھر دیکھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے زبردستی، اور میں زبردستی کو قبول نہیں کرتا، میں نے نہیں دینا۔ ابھی یہ
جب حضور کے ہاں پیغام پہنچا اور ان صحابہ نے واقعہ سنایا تو اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی جو وعدہ کرتے تھے ہمیں مال ملا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اب وہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں تو اللہ نے ان کے دل میں منافقت پیدا کر دی ہے، اور اللہ کو ایسے لوگوں کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی تو سالبہ کا ایک بھائی پاس آیت سن رہا تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کے کہا سالبہ تیری ماں مر جائے، تیرے بارے اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کا غلط آدمی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ جناب سالبہ دوڑے اور حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول جتنا چاہے آپ رکھ لے۔ فرمایا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، اب لے جا، تیرے مال میں سے ہمیں ایک ذرہ بھی نہیں لینا، بالکل تیرا مال مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ جب سنا تو سالبہ نے مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈالی۔ جب اپنے سر پہ مٹی ڈالی تو حضور نے فرمایا اب تو جو مرضی کر، تیرا مال ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عظیم عاشق رسول کا دور آیا تو وہ بہت سی بکریاں لے کر آیا۔ اے ابو بکر صدیق یہ میری بکریاں یہ خزانے میں جمع کر لو۔ آپ نے فرمایا جو مال نبی نے قبول نہیں کیا صدیق اس مال کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا تو پھر وہ بکریاں لے کے سالبہ آیا اور کہا اب میرا یہ مال رکھ لو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو کام نبی اور صدیق اکبر نے نہیں کیا اب میں عمر وہ کام کیسے کر سکتا ہوں، اور حضرت عثمان کے دور میں سالبہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ایک لمحہ کے لیے توجہ فرمائیں، وہ کیا مال تھا جس نے اسے نبی سے دور کر دیا؟ لعنت ہے اس مال پر جس نے انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا۔ لعنت ہے اس مال پر جس نے اسے جنت سے نکالا اور ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا۔ کیا کرنا ہے یار اس مال کا جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے؟ نہ زندگی ایسے گزارو جیسے نبی زندگی گزار کر گئے تھے، بس اپنی یادیں اپنا سسٹم اللہ اور اس کے رسول سے